السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ بعض مولانا لوگ جو کہ ہمارے یہاں مدرسے کے مدرس ہیں یا کہ مسجد کے امام ہیں، وہ تعویذ لکھ کے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن کی آیتیں ہیں، اس میں سنت کی دعائیں ہیں، تو اس طرح کی تعویذ بنانا کیسا ہے؟ اسی طرح سے غیر قرآنی تعویذ گنڈے وغیرہ کا کیا حکم ہے؟ تو یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غیر قرآنی تعویذ اگر ہڈیوں کا، طلسموں کا، گونگوں کا یا بھیڑیے کے بالوں وغیرہ کی صورت میں ہوں تو بالکل منکر اور حرام ہے، کیونکہ ان کی حرمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ ایسی چیزوں کا تعویذ بنا کر استعمال کرنا بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بالکل غلط ہے۔ میں خود ایک مرتبہ مسجد حرام میں سعی کے دوران ایک عورت کو دیکھا میرے سامنے، تو وہ پیر میں کچھ کڑا پہنی ہوئی ہے دھاگے کا۔ میں نے کہا بہن صاحبہ، یہ آپ عمرے پر آئی ہیں، اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، اللہ کے گھر میں، اس کو نکال دیں تو آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ وہ خاتون تیار ہو گئی۔ پھر جب میں اس کو نکالنے کے لیے خود، کیونکہ کوئی بھی نکالنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو میں خود آگے بڑھ کے قینچی سے نکالنے کے لیے جب جھکا تو کیا دیکھتا ہوں، وہ بالکل جو دھاگا میں سمجھ رہا تھا وہ بالوں کا وہ بنا ہوا ہے۔ وہ کس چیز کے بال ہیں اللہ عالم، لیکن بالوں سے وہ رسی بنی ہوئی ہے اور اس کو پیر میں ڈالا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے لوگ علاج کرتے ہیں، جھوٹے اور مکار اور جادو کرنے والے، اور یہ سب شیطانی صوفی اور یہ تمام چیزوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد سنیں، من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ ومن تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ لہ۔ جو شخص تعویذ لٹکائے اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو پوری نہ فرمائے، اور جو سی پی ہے نا، ہڈی وغیرہ کوئی بھی لٹکاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے آرام نہ پہنچائے۔ یعنی اللہ کے نبی کی یہ بد دعا ہے۔ اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا تو اس نے شرک کیا۔ مسند احمد اور مسند ابی اعلیٰ، مستدرک حاکم میں یہ حدیث آئی ہے۔ اگر تعویذ کا تعلق قرآن مجید یا معروف اور پاکیزہ دعاؤں سے ہے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ سلف کی ایک جماعت سے بھی اس طرح مروی ہے، اور اسے انہوں نے مریض پر دم کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ اس کو ہم مریض پر دم کر دیں۔ دوسرا قول یہ کہ یہ تعویذ گنڈا بنانا قرآنی دعاؤں کا ہو یا کوئی بھی ہو جائز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے علاوہ سلف اور خلف کی ایک جماعت کا یہی مذہب ہے۔ تعویذ لٹکانا جائز نہیں ہے، خواہ وہ قرآنی الفاظ پر ہی مشتمل ہوں، تاکہ آدمی شرک کے ذریعے یعنی شرک کا دروازہ بند کر دے اور شرک کے راستے پر نہ چلے آئے، کیونکہ مادہ شرک کو جڑ سے ہی ختم کر دیا جائے، ورنہ اس سے شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور عام حکم کے مطابق عمل کیا جائے، کیونکہ وہ احادیث جن میں تعویذ کی ممانعت آئی ہے وہ عام ہیں، اور ان میں قرآنی اور غیر قرآنی کوئی استثنائی صورت کا ذکر موجود نہیں ہے۔ لہذا واجب یہ ہے کہ اسی عموم کے مطابق عمل کیا جائے، وہ یہ کہ کسی بھی قسم کی تعویذ کا استعمال جائز نہیں ہے، چاہے وہ قرآن کی ہو، چاہے وہ کسی اور کی ہو یا کسی اور دعاؤں کی ہو، کیونکہ قرآنی تعویذوں کا استعمال پھر غیر قرآنی تعویذوں تک پہنچا دیتا ہے اور معاملہ خلط ملط ہو جاتا ہے۔ لہذا واجب یہ ہے کہ تمام قسم کی تعویذوں کو استعمال کی ممانعت، اور واضح طور پر جو دلائل موجود ہیں کہ کوئی بھی تعویذ استعمال کرنا کسی بھی جگہ پہ، کچھ لوگ جسم میں چھپا کے رکھتے ہیں، کچھ لوگ تکیے کے نیچے رکھتے ہیں، وہ تمام چیزیں چاہے وہ کسی بھی دعا کی ہوں، تعویذ کی شکل میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ پڑھنا اور ان کا دم کرنا یہ جائز ہے، قرآن کی آیتیں ہیں یا یہ کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، کوئی پڑھ کے دم کرتا ہے تو یہ دم کرنا جائز ہے۔ باقی
لکھ کر تعویذ کی شکل میں دم کیے بغیر کہ بھئی اس کو تکیے کے نیچے رکھ لیں یا کہیں ڈال دیں، الماری میں رکھ لیں، گھر میں رکھ لیں، یہ سب چیزیں شرک کا راستہ ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے تعویذ قرآن کی ہو یا غیر قرآن کی ہو، سب حرام ہے۔ اگر ہم قرآن اور پاکیزہ دعاؤں پر مشتمل تعویذ کو جائز قرار دے دیں تو پھر اس سے دروازہ کھل جائے گا اور ہر شخص جیسا چاہے گا تعویذ استعمال کرے گا۔ اگر منع کیا جائے تو وہ کہے گا کہ یہ تو قرآن یا پاکیزہ دعاؤں پر مشتمل ہے، کیوں آپ منع کرتے ہیں؟ لیکن اس سے دروازہ کھل جائے گا اور ممکن ہے کہ وہ اس بہانے سے دوسری چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھے ہوں گے کہ تعویذوں کی ممانعت کی ایک تیسری وجہ یہ بھی ہے، وہ یہ کہ آدمی ان کے ساتھ بیت الخلاء اور دیگر گندی جگہوں پر بھی چلا جاتا ہے، اور اگر بڑے لوگ ہیں تو میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں، تو ایسے وقت میں یہ تعویذیں اگر قرآن کی ہیں اور سنت رسول اللہ کی ہیں تو ان کی بے حرمتی اور ان کے ساتھ بے عزتی ہوتی ہے، جبکہ یہ جائز نہیں ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کا اور اس کے نام کو لے کر بیت الخلاء میں یا کسی گندی جگہ پہ چلا جائے، یہ حرام ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے احتیاط کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے ان الرقا والتمائم والطیولۃ شرکن، اس کے کیا معنی ہیں؟ یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ جھاڑ پھونک کرنا، تعویذ گنڈے کرنا اور تیولہ کرنا یعنی محبت پیدا کرنے کے منتر کرنا شرک ہے۔ یعنی ہم آپس میں میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے اس طرح کا منتر کچھ لکھا جاتا ہے، کچھ پڑھا جاتا ہے، تو اس حدیث کی سند لا باس بہ یعنی قابل حجت ہے۔ اسے مسند احمد اور سنن ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اہل علم کے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ دم جو ایسے الفاظ کے ساتھ ہوں جن کے معنی معلوم نہ ہوں، یا وہ شیطانی یا جنات کے نام ہوں، یا اس طرح کے دیگر نہ سمجھ میں آنے والی چیزوں پر مشتمل ہوں، تو وہ سب کی سب ممنوع اور حرام ہے۔ تیولہ جادو کی قسم ہے جس کا نام صرف اور عطف بھی کہا جاتا ہے۔ تمام سے ہمیں تمام باتوں سے اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رقا جھاڑ پھونک، یہ جھاڑ پھونک ایسے الفاظ سے کرنا جس میں معنی کوئی مطلب نہیں ہے، قرآن سے سنت سے ثابت نہ ہو۔ اسی طرح سے تمائم سے مراد وہ تعویذ گنڈے جو نظر یا جن وغیرہ کا اثر ختم کرنے کے لیے بچوں یا عورتوں پر لٹکائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کبھی بیماروں، بڑی عمر کے لوگوں اور اونٹوں جانوروں پر لٹکایا جاتا ہے، اسے عربی میں اوتار کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ شرک اصغر ہے اور اس کا حکم وہی ہے جو تعویذوں کا اوپر گزر چکا ہے۔ صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جنگوں کے موقع پر یہ پیغام دے کر ایک قاصد کو بھیجا کہ لشکر میں جانوروں کے گلوں میں تانت یا کوئی بھی چیز پڑی ہوئی ہے، گلے میں پٹا پڑا ہوا ہے تانت کا، یا کوئی بھی لوگ ڈالتے تھے جیسے نظر نہ لگنے کے لیے، آج بھی ہمارے ہاں لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، تو اس کو کاٹنے کا حکم دیا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ تمام قسموں کے تعویذ گنڈے حرام ہیں، چاہے انسانوں کے گلے میں ہو یا جانوروں کے گلوں میں، خواہ وہ قرآنی ہوں یا غیر قرآنی۔ اس طرح اگر دم کے الفاظ مجہول یعنی دم کرنے والے الفاظ جو ہے نامعلوم ہوں تو وہ بھی حرام ہے۔ اگر وہ الفاظ معروف ہوں، ان میں کوئی شرک نہ پایا جائے اور نہ کوئی ایسی بات ہو جو شریعت کے خلاف ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دم کیا اور کرایا بھی ہے، اور فرمایا کہ دم میں کوئی حرج نہیں ہے، دم کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ شرکیہ نہ ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب رہا پانی پر دم کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی دم کر کے اگر پانی پر پھونک مار دیا جائے اور مریض اسے پی لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ علماء کرام نے بتایا، یا اس پانی کو مریض پر چھینٹے مار دیے جائیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ سنن ابو داؤد کے
باب کتاب الطب میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پر دم کر کے ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس پانی کے چھینٹے مارے۔ سلف سے بھی ایسا کرنا ثابت ہے، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ منقول شیخ ابن باز کے کلام سے منقول ہے۔ صحیح مسلم میں عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم زمانے جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد ہم نے اس فعل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا مجھ پر اپنے دم کو پیش کرو۔ ایسے دموں کو یعنی جھاڑ پھونک تنتر منتر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جو شرک سے پاک ہوں۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا بھی ہے اور آپ کو بھی دم کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دم کی بابت امر اور اجازت بھی ثابت اور مشروع ہے۔ اگر یہ دم قرآن مجید کی آیات یا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر مشتمل ہوں تو پھر جائز اور مباح اور معمور بھی ہے۔ اگر یہ عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں ہے تو پھر ممنوع ہے، یعنی قرآن کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں تو عربی کے الفاظ ہیں تو جائز ہے۔ اگر دوسرے اور الفاظ ہیں، چینی زبان میں ہے، جاپانی زبان میں ہے، یا کوئی ہندوؤں کے سنسکرت میں ہے تو ایسے الفاظ کیونکہ بعض اوقات کفر تک پہنچ جاتے ہیں، ورنہ کم از کم شرک تو ضرور ہوتا ہے، اس لیے غیر عربی کے زبان میں جو کہ اسلام کے خلاف ہے تو اس کو پڑھنا بالکل حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دم کے جواز پر علماء کا اجماع ہے، لیکن اس سلسلے میں 3 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، وہ دم اللہ تعالیٰ کے کلام یا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر مشتمل ہو۔ نمبر 2، عربی زبان میں ہو اور اس کے معنی بھی معلوم ہو۔ نمبر 3، دم کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ دم بذات خود مؤثر نہیں ہے، بلکہ تاثیر اس میں اور شفا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین آدمی کا کامل ہو، اور یہ تمام چیزیں دعائیں اور یہ پڑھ کے دم کرنا اس وقت فائدہ پہنچتا ہے جب انسان کا ایمان اور عقیدہ توحید صحیح ہو اور اللہ تعالیٰ پر یقین ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ اور شفائے عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔